بے کسو معصوم نے رو رو کے کہا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا صلوات اللہ محمد وعلیہ وسلم. جزاک اللہ حضرات. نوحے کے اشعار سماعت فرما رہے تھے جو برادر عزیز احمد علی جعفری صاحب پیش کر رہے تھے. خدا ان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے. بی ان کا پرسہ یہ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. میں تمام پڑھنے والوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، لہٰذا سب کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جا سکتے اتنے قلیل وقت میں. بہرحال لیکن شعراء کا حق مقدم ہے. گزارش ہے شاعر اہل بیت جناب سعید کربلائی صاحب سے کہ اس ثواب میں شرکت کے لیے تشریف لائیں اور اختصار سے اپنا کلام پیش کریں. ان کے استقبال میں بلند تر صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرات، یہ ایسے ایام چل رہے ہیں، تصور کی ضرورت ہوتی ہے، اور مصائب واقعی میں جب آدمی ڈوب جاتا ہے تو ذاکر کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ بی بی رخصت ہو رہی ہے ہم سے، جس نے پوری کائنات پر قبضہ کرنے والے کو مجبور کر دیا، بے بس کر دیا. بس ایک مطلع 2-3 شعر بہت جلدی. تصور شرط ہے حضرات، آمادہ ہو کر سن لیں کہ کس کا اجڑا ہے یہ پردیس میں گھر شام کے بعد. کس کا اجڑا ہے یہ پردیس میں گھر شام کے بعد. لٹ گئے کس کے یہ بے مثل گوہر شام کے بعد. مامتا اب بھی ہے امید لگائے بیٹھی، مامتا اب بھی ہے امید لگائے بیٹھی. لال آئے گا میرا لوٹ کے گھر شام کے بعد. لال آئے گا میرا لوٹ کے گھر شام کے بعد. جانے پھر کس نئے عالم سے ملوائے گی، ہوگی جب 11 محرم کی سحر شام کے بعد. ہوگی جب 11 محرم کی سحر شام کے بعد. ہوگی جب 11 محرم کی سحر شام کے بعد. دن تو کٹ جاتا ہے یادوں کے سہارے، لیکن دن تو کٹ جاتا ہے یادوں کے سہارے، لیکن دل پہ ہوتا ہے جدائی کا اثر شام کے بعد. اب شعر سن لیجئے جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے. دل پہ ہوتا ہے جدائی کا اثر شام کے بعد، اور یاد آتا ہے وطن قید میں ایک بچی کو جب بھی پڑتی ہے پرندوں پر نظر شام کے بعد. یاد آتا ہے وطن قید میں ایک بچی کو جب بھی پڑتی ہے پرندوں پر نظر شام کے بعد. عید کا چاند، جناب سغرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ عید کا چاند جو دیکھا تو بہن نے سوچا آج آ جائے گا بھائی میرا گھر شام کے بعد. آج آ جائے گا بھائی میرا گھر شام کے بعد. قتل سب ہو گئے اب راہ نہ دیکھو بی بی، کون سغرا کو سنائے یہ خبر شام کے بعد. کون سغرا کو سنائے یہ خبر شام کے بعد. ایک مسافر، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آخری شعر اور مقطع، کہ ایک مسافر جو سرے راہ اگر لٹ جائے، ایک مسافر جو سرے راہ اگر لٹ جائے، کس طرح لوٹ کے جائے گا وہ گھر شام کے بعد. پورے نوحے کا نچوڑ مقطع میں پیش کر رہا ہوں، جیسے مرضی سن لیں. ایک مسافر جو سرے راہ اگر لٹ جائے، کس طرح لوٹ کے جائے گا وہ گھر شام کے بعد. تو اے سعید آج بھی دل سوچ کے روتا ہے یہی، کیسے زینب نے کیا ہوگا سفر شام کے بعد. اے سعید آج بھی دل سوچ کے روتا ہے یہی، کیسے زینب نے کیا ہوگا سفر شام کے بعد. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
جزاک اللہ احسنت. یہ تھے شاعر بلد جناب سعید کربلائی صاحب. بنا کسی تمہید کے گزارش ہے اگلے ایک بہترین شاعر جناب سید عشرت حسین لکھنوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. ان کے استقبال میں بلند تر صلوات. پسر حسین کے پوتے ابو تراب کے ہیں. پسر حسین کے پوتے ابو تراب کے ہیں. صغیر ہو کے بھی جذبے مگر شباب کے ہیں. سکینہ اور علی اصغر سے ظلم ہار گیا. عجیب گود کے پالے ہوئے رباب کے ہیں. عجیب گود کے پالے ہوئے رباب کے ہیں. یہ بلال کہ یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس. یہ اسیری کی ہوا کیسی چلی ہے عباس. آج زینب سرے دربار کھڑی ہے عباس. آج زینب سرے دربار کھڑی ہے عباس. لبے سرور پچھڑی مار رہا ہے ظالم. لبے سرور پچھڑی مار رہا ہے ظالم. اور حسرت سے بہن دیکھ رہی ہے عباس. اور حسرت سے بہن دیکھ رہی ہے عباس. لوگ صدقے کی کھجوریں میری جانب پھینکیں. لوگ صدقے کی کھجوریں میری جانب پھینکیں. کیا یہی مرتبہ ہے آل نبی ہے عباس. کہتی تھی یہ سکینہ بابا مجھے بچا لو. آؤ مدد کو بابا بابا مجھے بچا لو. آدان ایک رسن میں 12 گلے ہیں جکڑے. آدان ایک رسن میں 12 گلے ہیں جکڑے. دم گھٹ رہا ہے میرا بابا مجھے بچا لو. کہتی تھی یہ سکینہ بابا مجھے بچا لو. اکھڑی ہوئی ہیں سانسیں مہماں ہوں 2 گھڑی کی. اکھڑی ہوئی ہیں سانسیں مہماں ہوں 2 گھڑی کی. اب تو میرے مسیحا بابا مجھے بچا لو. سب چھوڑ کر اکیلا مجھ کو چلے گئے ہیں. سب چھوڑ کر اکیلا مجھ کو چلے گئے ہیں. ڈستا ہے قید خانہ بابا مجھے بچا لو. کہتی تھی یہ سکینہ بابا مجھے بچا لو. شعلے ستم کو میرے دامن کو چھو رہے ہیں. شعلے ستم کے میرے دامن کو چھو رہے ہیں. لو جل رہا ہے خیمہ بابا مجھے بچا لو.
کہتی تھی یہ سکینہ بابا مجھے بچا لو، جب زندگی کا دامن ہاتھوں سے میرے چھوٹا، جب زندگی کا دامن ہاتھوں سے چھٹ رہا تھا، ہچکی کے ساتھ نکلا بابا مجھے بچا لو، آباد گھر کا گلشن ویران ہو گیا ہے خوفناک صحرا بابا مجھے بچا لو، زندہ میں موت آئی پائی نہیں رہائی، زندہ میں موت آئی پائی نہیں رہائی، کہتی رہی سکینہ بابا مجھے بچا لو، یہ کہتے کہتے عشرت خاموش ہو گئی ہے، کب تک پکارے دکھیا بابا مجھے بچا لو، کہتی تھی یہ سکینہ بابا مجھے بچا لو۔ جزاک اللہ۔ جناب سید عشرت حسین رضوی صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے، خدا ان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے آج کے بانی مجلس جناب سید جلیس رضوی صاحب کے تمام مرحومین کی ارواح کے لیے، ان کی اہلیہ کے تمام مرحومین کے ارواح کے لیے، بالخصوص سید نظر عباس رضوی اور سید ضیاء اکبر رضوی، اس کے ساتھ ساتھ تمام مراجع اعظام، علماء اکرام، شہداء اسلام اور اپنے اپنے مرحومین کی ارواح کو بخش دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کی صحت یابی کے لیے بلند تر صلوات۔ مومنین، آپ سے آج پھر کچھ گزارشات ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ حضرات پلیز اپنے اپنے موبائل فون سائلنٹ پہ کر لیجئے۔ دوسری یہ کہ لائیو ویڈیو ریکارڈنگ پلیز آج مجلس میں نہیں ہوگی۔ آپ حضرات اس کو پرائیویٹ لائیو چلا سکتے ہیں، جو حضرات یوٹیوب پہ چلا رہے ہیں، جو فیس بک پہ ہیں اس میں آپشن نہیں، تو پلیز فیس بک لائیو آپ کوئی مت چلائیے، نہ ہی ٹک ٹاک بنائیے گا۔ جو لوگ یوٹیوب پہ ہیں اس کو پرائیویسی اس کی آن پلیز کر دیجئے۔ حالات حاضرہ آپ کے سامنے ہیں، جو واقعات مسلسل ہو رہے ہیں یہاں پہ بہرحال۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مومنین پریشان ہیں، خاص ابھی ایک اور گزارش آئی ہے سعودی عرب کے حوالے سے، لہٰذا تمام مومنین جو بھی پریشان حال ہیں، کرب میں ہیں، بے روزگار ہیں، ان سب پریشانیاں دور ہونے کے لیے سب ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام سیکیورٹی ٹیم کی ممبران کی طرف سے ہم آپ سب سے معذرت خواہ ہیں کہ قبلہ کو لانے لے جانے میں جس کے بھی دھکا لگا ہو جانے انجانے میں، اس کے لیے بہت بہت معذرت ہے آپ حضرات سے۔ بہرحال لیکن قبلہ کی صحت اور ان کی سیکیورٹی بھی ہمارے لیے سب سے مقدم ہے۔ اور اس کے بعد تمام ممبران کی طرف سے، مومنین کویت کے، آپ حضرات کی طرف سے قبلہ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ قبلہ نے ہم لوگ کو وقت دیا اور تشریف لائے یہاں پر۔ قبلہ کے صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ آپ حضرات کی 3 بلند صلواتوں کے زیر سایہ گزارش ہے حجت الاسلام والمسلمین سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب قبلہ سے کہ رونق افروز ممبر ہوں،
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آواز بلند صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العدون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات سورہ مبارکہ الدہر سورہ الانسان کی ابتدائی 3 آیات ایک مرتبہ پھر پڑھی گئیں۔ پروردگار عالم 2 طرح کے انسانوں کو بیان کر رہا ہے۔ ایک وہ انسان جو ہمیشہ سے قابل ذکر رہا، جو آسمان، زمین، چاند، ستاروں کی خلقت سے پہلے بنایا گیا، جسے اللہ نے اپنی محبت میں بنایا۔ کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تمہیں اپنی محبت میں بنایا ہے۔ وہ انسان جو سب مخلوقات سے پہلے بنایا گیا، جسے بنانے کے بعد خود اللہ نے اپنے آپ کو مبارکباد کی پیش کی، جسے بنانے کے بعد اللہ نے اس کے صدقے میں سب کچھ بنایا۔ اسے بھیجنا مطلوب تھا، اسے زمین پر بھیجنا مطلوب تھا۔ جب اسے زمین پر بھیجنا مطلوب تھا تو پھر زمین بنانا بھی پڑی، پھر آسمان بھی خلق ہوا، پھر اندھیرا تھا تو چاند سورج بھی خلق ہوئے، پھر زمین پر حیات رکھنی تھی تو پھر پانی کو بھی خلق کیا، اور پھر ایک کے ساتھ دوسرا جڑتا چلا گیا اور سب کچھ ان کے صدقے میں بنتا چلا گیا۔
پروردگار عالم نے جنہیں سب سے پہلے بنایا تھا انہیں سب سے آخر میں بھیجا، اس لیے کہ جو مطلوب اور مقصود ہوتا ہے وہ بغیر تمہید کے نہیں آتا۔ صلوات پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلے بنایا گیا وہ سب سے آخر میں بھیجا گیا، اس کی خاطر بہت سی تمہیدیں بنائی گئیں، بہت سے مقدمات بنائے گئے، بہت ساری تمہید قائم کی گئیں۔ پھر جب سب آ گئے تو پھر اسے بھیجا جو مطلوب اور مقصود ہے۔ تو خبردار یہ کسی کے ذہن میں نہ رہے کہ جو بعد میں آ رہا ہے وہ رتبتاً بھی بعد میں ہے۔ جو بعد میں آ رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ فضیلت میں بھی بعد میں ہو۔ تورات، زبور، انجیل پہلے آئیں، قرآن بعد میں آیا۔ تو کسی میں جرت ہے کہ کہہ دے کہ جو بعد میں آیا ہے وہ کمتر ہے، جو پہلے آیا ہے وہ افضل ہے؟ یہ فضیلت کی ترتیب یہ نہیں ہے کہ جو لوگوں نے سوچی ہوئی ہے۔ میرے ہندوستان کے دوست یہاں کثرت سے تشریف فرمائیں۔ دہلی میں ایک مزار ہے خواجہ غریب نواز کا، ان کے جو سجادے چلے آ رہے ہیں وہ خواجگان کہلاتے ہیں نا۔ خواجہ حسن نظامی اول، دوم، ثانی، ثالث، یہ شخصیات ہیں۔ خواجہ حسن نظامی یہ جتنے بھی اولیاء الہی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، صوفیاء کرام سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، تصوف والے جتنے بھی ہیں، عرفاء کی تو بات ہی کیا ہے۔ عرفاء تو بہت زیادہ روشن ہیں اپنے اس موقف میں، مگر صوفیاء کرام بھی کچھ فرق اور کچھ معاملات کے اختلاف کے ساتھ کچھ مزاج ایک صحیح رکھتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ مولا علی خلافت میں چوتھے ہیں مگر فضیلت میں پہلے ہیں، لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ خلافت ظاہری اور خلافت باطنی، یہ کہتے ہیں کہہ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والا۔ یہی کہتے ہیں کہ جو خلافت ظاہری ہے وہ خلافت باطنی کی محتاج نہیں ہے، خلافت باطنی خلافت ظاہری کی محتاج نہیں ہے۔ یہ ایک تقسیم کی ہے، آج کے صوفیہ نے بھی اس طرح کی تقسیم کی ہوئی ہے، بہت اس پہ دلیلیں بھی دے رہے ہیں، بہت سی کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں۔ مولا علی وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ یوم حسین ہندوستان میں خطاب کرنے آئے، کہنے لگے کہ حسین ڈے کہتے ہیں نا آپ کے یہاں، یوم حسین، اس میں وہ خطاب کرنے آئے اور کہنے لگے کہ میں سنی ہوں مگر تفضیلی ہوں، اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہو۔ علی نبی کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ترتیبیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ترتیب خلافت ہے، ایک ترتیب فضیلت ہے۔ علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں مگر ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں۔ تو مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ خواجہ صاحب جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسی کو ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے۔ تو الجھ کے کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے؟ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ علی مولا کے بارے میں صوفیہ کرام، خاص طور پر ہمارے یہ بریلوی حضرات میں ایک تعداد، اور یہ جو اولیاء الہی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں یہ اسی انداز سے سوچتے ہیں۔ یہ بنائے سب سے پہلے گئے مگر بھیجے سب سے آخر میں گئے۔ جنہیں سب سے پہلے بنایا گیا انہیں سب سے پہلے کیوں نہیں بھیجا گیا؟ جی، جس سے پیار ہوتا ہے نا، جو مطلوب ہوتا ہے، جو مقصود ہوتا ہے، وہ سجا کر بھیجا جاتا ہے، وہ اہتمام کے ساتھ بھیجا جاتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ یہ مجلس مطلوب ہے یا نہیں؟ مطلوب ہے نا؟ یہ مجلس جو اس وقت ہو رہی ہے یہ مقصود اور مطلوب ہے نا ہمارے لیے؟
یہ مجلس ہمارے لیے مطلوب اور مقصود ہے، اور جو مطلوب اور مقصود ہو پھر اسے سجایا جاتا ہے۔ کتنے عرصے پہلے آنے والوں اور ذاکرین کے ویزے کا انتظام ہوا ہوگا، کتنے مہینے پہلے اشتہار چھپا ہوگا، جی کون کون کیا کیا اپنا کردار ادا کرے گا۔ آپ نے خود کتنے عرصے پہلے، کتنے دن پہلے طے کیا ہوگا کہ ہمیں کیسے پہنچنا ہے، اور روزانہ کے امور میں اس امر کو کتنی اہمیت ہے وہ ہر شخص، ہر مولائی جانتا ہے کہ اس مجلس کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ اب یہ مطلوب آ رہا ہے اب، اور تمہید بہت پہلے سے جاری ہے، اور جیسے ہی مطلوب ختم ہوگا تو سب چیزیں بھی اپنی جگہ چلی جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ روشنی ایسے ہی جلتی رہیں گی، مائک ایسے ہی رہے گا، جی دروازے ایسے ہی کھلے رہیں گے، یہ ہمارے کیمرے والے دوست ایسے ہی کیمرے لگائے بیٹھے رہیں گے۔ نہیں، جو آیا توجہ، جس کی خاطر سب کچھ ہوا وہ ہو گیا، وہ چلا گیا، وہ ختم ہو گیا، مجلس ختم ہو گئی۔ بھائی روشنیاں گل کر دو، یہ کیمرے اپنے گھروں کو لے جاؤ، یہ مائک بند کر دو، اس لیے کہ جو مطلوب تھا وہ آیا اور چلا گیا۔ ہمارا تو سوال یہ ہے کہ نبی اور علی آئے اور چلے گئے، تو ان کی وجہ سے جو کچھ بنایا گیا تھا وہ سب کچھ ختم کیوں نہیں ہوا؟ جیسے اس مجلس میں ہوگا نا، ابھی کچھ دیر کے بعد یہ روشنیاں گل کر دی جائیں گی۔ مثلا ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے، اور فرش بھی ہوتا ہے تو وہ بھی لپیٹ دیا جاتا ہے، اور ممبر بھی ہوتا ہے تو اسے اپنی جگہ رکھ دیا جاتا ہے، اور مائک بھی لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے ڈبے میں پیک کر کے۔ ایسے ہی ہمارے یہاں معمولاً تو ایسا ہی ہے، اور تقریبات کو بھی ایسے ہی سوچ لیجئے، یہ تو عبادت ہے، یہ تو مجلس ہے۔ آپ اور تقریبات، جس مثلا شادی کی، خوشی کی تقریبات میں بھی سب اپنی اپنی جگہ چلی جاتی ہیں چیزیں۔ اب یہ جن کی وجہ سے اللہ نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، چاند سورج کی قندیلیں روشن کی، دریاؤں کی سبیلیں لگائیں، وہ آئے اور چلے گئے، تو یہ سب لپٹا کیوں نہیں؟ تو یا مانیے کہ وہ آئے نہیں، یا مانیے کہ وہ گئے نہیں۔ ان کے آنے کا تو یقین، صلوات پڑھیں محمد وآل۔ ان کے آنے کا تو اتنا یقین ہے جتنا مجھے اپنا یقین نہیں ہے۔ یعنی میں اپنی عقیدت بھرا ایک جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، میں شہنشاہ حسین نقوی ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے، حسین ہے اس پر یقین ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ تو یقینی وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ آئے ہیں، ان کے آنا یقینی ہے، مگر جب یہ آ گئے تو پھر ان کا تو مزار کربلا میں ہے، ان کا مزار تو نجف اشرف میں ہے، یہ تو سرکار مدینہ منورہ میں محو خواب ہیں۔ تو جب یہ آئے اور چلے گئے تو یہ سب کچھ ختم کیوں نہیں ہوا؟ تو مانیے کہ یہ گئے نہیں ہیں، یہ آج بھی ہمارے درمیان ہے۔ شاعر 4 مصروں میں کہتا ہے، امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر۔ خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ آج بھی ہمارے درمیان، یہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ گئے نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں باقی رہنا بتا رہی ہیں کہ یہ گئے نہیں ہیں۔ ہمارا امام حاضر ہے، ہم امام حاضر کو مانتے ہیں۔ جی میرے بعض وہ دوست بھی تشریف فرما ہو رہے ہیں روزانہ مجلس میں، جو یہ جملہ بہت زیادہ اپنے امام کے لیے، اپنے پیشوا کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں مجلس میں۔ میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اپنے سنی بھائیوں کے لیے بھی، اپنے شیعہ برادری کے لیے بھی، سارے مسلمانوں، سارے انسانوں کے لیے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ عباس زیدی صاحب فرماتے ہیں، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ یہ جوڑنے کی جگہ ہے۔
توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ جی اور ایک میں اپنی شیعہ برادری سے ایک جملہ کہوں گا کہ یہ نعمت عظمیٰ ہے جسے ذکر حسین کہتے ہیں. جی میرے نزدیک تو، میرے پاس تو اس سے بڑی نعمت کی کوئی شمارش نہیں ہے. یہ نعمت عظمیٰ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اور نعمت کی اگر قدر نہ کی جائے تو چھن جاتی ہے. لہذا نعمت کی قدر جتنا زیادہ کریں گے اتنا نعمت پکی ہوگی، نعمت باقی رہے گی، نعمت جاری رہے گی. جی شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہیں، شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. یہ ہمارے مہمان تو نہیں ہیں، یہ تو مالک کے مہمان ہیں. تو مالک جیسا چاہتے ہیں نوکروں سے ایسا ہونا چاہیے. پھر مجھے 2 مصرے اور ہدیہ کرنے کا دل کر رہا ہے. شاعر کہتا ہے کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. ماشاء اللہ. وہ انسان اکمل ہستیاں جنہیں اللہ نے بنانے کے بعد ان کے تصدق میں سب کچھ بنایا. علی حبہ جنہ، امام شافعی. اہل سنت کے 6 بڑے کتابوں میں ایک کتاب کا اور ایک، بلکہ کہیے 4 بڑے ان کے فقہا جن کی تقلید ہوتی ہے اہل سنت کے ہاں. یہ سارے فلسطین کے لوگ، فلسطینیوں کے لیے ایک صلوات پڑھیں. اللہم صل علی. یہ زیادہ تر شام میں، زیادہ تر فلسطین میں یہ لوگ شافعی لوگ ہیں زیادہ تر. اور شافعی جو ہمارے ہاں تقریباً کہیے بریلوی کہلاتے ہیں، جو عقیدت مند لوگ، نیاز نظر والے لوگ. تو امام شافعی فرماتے ہیں علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ. علی وہ کہ جس کی محبت دوزخ کے لیے ڈھال ہے. جی آتش جہنم سے بچانے والی شے کو حب علی کہتے ہیں. یہ امام شافعی کا عقیدہ ہے بھائی، اہل سنت کے بڑا نام ہے. علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. امام الانس والجنہ، انسانوں اور جنوں کا امام. جی خاص کرم ہے عزیزو آپ کے اوپر، خاص احسان ہے اس گھرانے کا کہ آپ سے، ہم سے یہ اپنا ذکر کروا رہے ہیں. کوئی حدیث قصہ، کوئی تلاوت قرآن، کوئی سوسخانی، کوئی مجلس پڑھ کے، کوئی نوحہ پڑھ کے، کوئی یا حسین بول کے، آپ کی طرح کوئی سبحان اللہ بول کے فضیلت کی کوئی بات سنی، عظمت کا کوئی عنوان سنا تو چہرے پہ بشاشت آ گئی، چہرے پہ رونق آ گئی، جو آپ کے خون کی پاکی کی بھی علامت ہے. یہ آپ کے جو والدین کے باکردار ہونے کی بھی علامت ہے. اور اس کیفیت کے اندر میرے عزیزو چہرے پہ جو شادابی آتی ہے وہ خود ایک ذکر ہے. یہ سننا میرا، آپ کا یہ بولنا، یہ سننا، یہ خود ایک ذکر ہے. اور یہ ہر ایک سے نہیں ہوتا، یہ توفیق کے بغیر نہیں ہوتا. کچھ تو مجبور ہوں گے جو کسی روزگار کی وجہ سے، کسی ڈیوٹی کی وجہ سے مجلس میں نہیں آ پاتے ہوں گے. جی مگر کچھ بے توفیقیں بھی ہیں. جی جو کہیں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوں گے، جی انہیں کیا پتا کہ جنت میں آتے کیسے اور جاتے کیسے. یہ جو مجلس سزا ہے نا، یہ جنت ہے کہ جس کے اندر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اور سب سے زیادہ جو اس دروازے سے ہمیں دولت نصیب ہوتی ہے، سب سے زیادہ جو ہمیں اس دروازے سے عطا ہوتا ہے وہ ہے اطمینان قلب.
अरब पति इंसान भी हो जी, टैबलेट खा के सो रहा हो, और वो ठेला लगाने वाला चैन से सो रहा हो, बताइए कौन सा इंसान है जो सरबतमंद है? जिसकी जिंदगी में इत्मीनान है वो पैसे वाला है ना। जिसको पैसा ही काम नहीं आ रहा वो कहाँ पैसे वाला है? लेकिन जिसकी जिंदगी में इत्मीनान हो। अब ये इत्मीनान की दौलत आती कहाँ से है? मैं बस आखिरी जुमला कह के कुछ देर बीबी की खिदमत में रहना चाहता हूं। ये इत्मीनान की दौलत अजीजान गिरामी साहिबाने नफ्से मुतमइन्ना के साथ जुड़ने से आती है। ये सारा घराना मुतमईन घराना जी, चहारदा मासूमीन आइम्मा अहले बैत का मकाम तो बहुत बुलंद है डॉक्टर साहब। इस घर की तो बीबियों को, इस घर की बच्चियों को, इस घर के छोटे छोटे कमसिन बच्चों को देखें, कहीं ढूंढे से नहीं मिलेगा जनाबे सकीना की जबान पे शिकवा। बाबा कहां ले आए? 4 साल का बच्चा, क्या उम्र है 4 साल? 4 साल की कमसिन बच्ची। और बच्चों में भी जो बच्चियां होती हैं ना, उनका दिल लड़कों की निस्बत ज्यादा नरम होता है ना, मगर हमेशा बाबा के लिए सहारा बनने वाली बच्ची। जब बहुत प्यासी हुई ना, आज ये थोड़ी सी लाइटें जलते रहने दें, जब बहुत प्यासी हुई ना तो बाबा का दामन छोड़ नहीं रही थी। बाबा मेरे सीने में आग लग रही है, बाबा ये प्यास मुझे मारे डाल रही है। डॉक्टर हजरत तशरीफ फरमा है, जब बदन में पानी खत्म हो जाता है ना तो इंसान के चेहरे पे फीकापन आने लगता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके बदन की खाल फटने लगती है, फिर उससे खून आने लगता है। बाबा मेरा सीना बाबा प्यास मारे डाल रही है। इमाम हुसैन ने अपनी बच्ची की पेशानी पे बोसा दिया और कुछ आगे आए, कुछ लेके चले और एक जगह से पत्थर हटाया तो ताजा चश्मा उबलने लगा। अब मैं आपसे पूछ सकता हूं कि प्यासा बच्चा पानी को देखकर क्या कैफियत हुई होगी? 2 कदम आगे बढ़ी थी कि आवाज आई, सकीना फिर नाना की उम्मत की बख्शिश नहीं होगी। ये करबला का वाकया मुकम्मल नहीं होगा। बढ़ते हुए कदम बीबी के रुक गए। बाबा मैं प्यासी रहूंगी। बाप बैठे हुए हैं मजलिस में, बेटियों वाले बैठे हुए हैं, खवातीन में बच्चियां भी आई हुई हैं। बच्चियां अपने बाप से ज्यादा जुड़ी रहती हैं और बाप भी बेटियों से ज्यादा प्यार करते हैं। ये कुछ फितरी मसाइल भी हैं। इमाम हुसैन जब कभी घर में दाखिल होते थे ना तो सबसे पहले जो आके लिपटता था वो बच्चा जनाब सकीना। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। जिनके मजहब में रोना जायज है। और जब इमाम हुसैन घर छोड़ के जाते थे तो सबसे आखिर में जो इमाम हुसैन को छोड़ने वाला बच्चा होता था वो जनाब सकीना। ये हमेशा का दस्तूर था, ये हमेशा का दस्तूर था। जब इमाम हुसैन रुखसत आखिर को आए ना, जब इमाम हुसैन रुखसत आखिर को आए तो कोई बीबी बाजू पकड़े खड़ी थी, कोई आपके शाने पे सर रखे खड़ी थी, मगर एक बीबी थी जो दामन नहीं छोड़ रही थी। और वो बीबी 4 साला सकीना, और बार बार कह रही थी इरहम गुरबतना, बाबा हमारी गुर्बत पे रहम करो, बाबा हमारी गुर्बत पे रहम खाएं। कैसे रुखसत दी है जनाब सकीना को, इसका बयान बहुत मुश्किल है। आए हैं घोड़े के करीब, इमाम हुसैन ने
کل مجھے اس مجلس کے بعد آپ میں سے کسی کا ایک میسج آیا کہ کل آپ جناب سکینہ کے مصائب پڑھیں گے نا، تو یہ بھی بتائیے گا کہ باپ کو رخصت کیسے کیا۔ بہت مشکل ہے۔ امام حسین ذوالجناح کے قریب آئے، امام نے دائیں بائیں کسی کو دیکھنا شروع کیا۔ درے خیمہ پر کھڑی بہن کو احساس ہوا کہ بھیا کو، حسین کو عباس یاد آ رہا ہے، علی اکبر یاد آ رہے ہیں۔ ہمیشہ جب کبھی امام حسین گھوڑے پر بیٹھتے تھے، آگے بڑھ کر حضرت عباس رکابوں کو تھامتے تھے، لگام کو تھامتے تھے گھوڑے کی، اور امام کو گھوڑے پر بٹھاتے تھے۔ مگر آج حسین اکیلے ہو گئے۔ عاشور کے دن سن 61 ہجری کا عاشور، امام حسین تنہا ہو گئے۔ دور سے جناب زینب نے آگے بڑھ کر آواز دی، بھیا بھی زینب زندہ ہے، اور گھوڑے کی لگام کو پکڑا، بھائی کی گھوڑے کی زین کو سنبھالا، اور پھر فرمایا بھائی بہن سوار کرے گی۔ بیٹھے امام حسین گھوڑے پر اور آواز دی، اے راہبر مجھے آخری سواری دے، مجھے میدان کربلا تک پہنچا۔ ذوالجناح نے قدم نہیں اٹھائے، مجھے میدان کربلا تک پہنچا دے۔ گھوڑے نے ایک مرتبہ اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو امام حسین نے جھک کے دیکھا تو سکینہ سمو کو پکڑے بیٹھے اور آہستہ آہستہ کہہ رہی ہیں، ذوالجناح میرا بابا گیا تو واپس نہیں آئے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام گھوڑے سے اترے، بی بی کو گود میں لیا۔ بی بی تم نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا۔ فرمایا بابا ایک مرتبہ اور چین سے آپ کے گلے سے لگ جاؤں، مجھے نہیں معلوم یہ اب سینہ مجھے دوبارہ ملے گا یا نہیں۔ سینے سے لگایا کہ ایک مرتبہ چونک کر اترنے لگیں، بابا کی گود چھوڑنے لگیں سینہ کے۔ جب امام روانہ ہوئے تو بیوی کچھ دیر تک بابا کے گھوڑے کے نشان تک جاتی رہی۔ آگے بڑھ کر بیویوں نے گود میں لیا، دور سے کھڑے بابا کو جاتے دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین نے آواز دی، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی۔ اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو تلواروں آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، ڈھالو برچیو آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو احباب اور روشنیاں گل کرنا چاہ رہے تھے وہ اب کر دیں۔ آواز آئی، آؤ تیرو بھالو برچیو میرے ٹکڑے کر ڈالو۔ امام حسین کے اوپر حملہ ہوا، امام نے حملے کا جواب دیا، امام نے حملے کا جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ کچھ دیر میں ہی بتایا کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ فوجیں فرار کرتی نظر آ رہی ہیں، علمان علمان کی آوازیں بلند ہیں۔ جہاں امام حسین گھوڑا موڑتے ہیں وہاں سے سپاہی بھاگنے لگتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ ایک مسافر ہے جو 6 مہینے کے بعد کوفے میں اپنے شہر میں داخل ہوا ہے۔ جب داخل ہوا تو کیا دیکھا؟ دکان بند ہیں، بازار بند ہے، کوئی چہل پہل نظر نہیں آ رہی، کوئی آتا جاتا نظر نہیں آ رہا۔ یہ سوچتے ہوئے گھر میں داخل ہوا کہ کیا کوفے میں کوئی طاعون آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی وبا آ گئی، سارا کوفہ کہاں چلا گیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں جب گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا۔ تو بیٹی سے میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ بیٹا میں تو 6 مہینے بعد شہر میں واپس آیا ہوں، یہ کوفے والے کہاں چلے گئے؟ کہ بابا آپ دوبارہ سے تجدید قوہ کیجئے اور گھوڑا کو تیار کر کے چلے جائیے۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک بیابان ہے جیسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے۔ حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اگر کوئی اسے مارنے نہ گیا تو اسے سزا دی جائے گی۔ بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے کہ آپ گھر میں ہی رہ گئے اور باغی کو مارنے نہیں گئے۔ اس شخص کا نام ہے عبداللہ ابن عفیف ازدی۔ یہ کہتا ہے کہ بیٹا اس باغی کا نام کیا ہے؟ کہ بابا باغی کا نام نہیں بتایا جا رہا۔ لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں نا، جنگوں میں تو مال غنیمت بھی ملتا ہے، اگر مال غنیمت میں عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے ضرور لے آئیے گا۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عبداللہ کہتا ہے میں کوفہ سے کربلا روانہ ہوا اور جب کربلا پہنچا تو عاشور کا دن تھا، عصر کا وقت تھا۔ میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک 56 سالہ بوڑھا زخمی ہے جس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا ہے، جس کے بدن پہ بہت میں پڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسا حسین، نانا کا دین بچانے کربلا۔ اجرکم اللہ۔ عبداللہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، مولا حکم کرے، فرمایا واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ مولا آپ کو تنہا کیسے چھوڑ جاؤں؟ فرمایا واپس چلے جاؤ، کچھ دنوں بعد میری زینب آئے گی، انہیں چادریں لا کے دے دینا، نبی زادیاں بے مقنا و چادر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس بہت نورانی ہے، اسی حالت میں امام زمانہ کو بلائیے، مولا کچھ دیر کے لیے پرسہ لینے آ جائیں، مولا عالم اسلام پریشان ہے، مولا مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ایک ایسا وقت آیا کہ امام حسین کے سینے پہ 3 پھلوں کا تیر لگا، حسین مولا سے گھوڑے پہ بیٹھا نہ گیا، کبھی دائیں گرتے تھے تو کبھی بائیں، اور زین پکڑ پکڑ کے سنبھلتے تھے۔ میں نے آیت اللہ مشکینی سے حرم حضرت معصومہ قم میں یہ جملے سنے، جب امام گرنے لگتے تھے نا تو اشارہ کر کے فرماتے تھے لا واللہ، لا واللہ، مجھے نہیں چاہیے، منع کرتے تھے مجھے نہیں چاہیے، دوسری طرف گرتے تھے فرماتے تھے مجھے نہیں چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ کون کیا دے رہا تھا حسین کو؟ کہنے لگے ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، جب گرنے لگتے تھے سیدہ کہتی تھی میرے لال میری گود میں آ جا، اور امام فرماتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، اماں مجھے خود زمین پہ گرنے دے۔ حسین مولا زمین پر آ گئے، ذوالجناح بہت دیر تک امام حسین کے گرد چکر کاٹتا رہا، کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا۔ پسر سعد کی آواز آئی کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، میں نے اپنے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے، اسے پکڑ کر لاؤ میں تبرک کے طور پہ رکھوں گا۔ ہمارا رونا اس بات پر ہے تجھے نبی کی سواری یاد رہی، تجھے نبی کا سوار یاد نہ رہا۔ سپاہی آگے بڑھتے رہے ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے، 80 سپاہیوں کو ذوالجناح نے زخمی کیا، یہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ جب دیکھا کہ یہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا، سپاہیوں کو زخمی کر رہا ہے، تو آواز دی گئی ذوالجناح کو چھوڑ دو، دیکھو کرتا کیا ہے۔ جب گھوڑے نے دیکھا نا کہ سپاہی پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، رونے والوں یہ امام حسین سے دور ہو گیا تھا، تو دوڑا اسی طرف جہاں امام کو اتارا تھا، مگر آنے میں دیر ہو گئی تھی، امام کا سر کاٹا جا چکا تھا۔ ذوالجناح لاشوں کے درمیان ہر لاشے کو سونگنے گیا، ایک ایک لاشے کو سونگتا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنا پھول تلاش کر رہا ہو، اور اسی لاشے پہ رکا جو حسین کا لاشا تھا، امام کی رگوں سے خون نکل رہا تھا، اس نے اپنی پیشانی کو امام کے خون سے رنگین کیا، اور زمین کربلا پہ ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو،
اور ایسے آوازیں نکال رہا تھا جیسے نوحے پڑھ رہا ہو. اور پھر اس کے بعد دوڑا ہے خیموں کی طرف, خیموں کی طرف دوڑا. خیموں میں ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے. اسی خیمے پہ رکا جس خیمے میں سکینہ تھی. بی بی نے بابا کے گھوڑے کی آہٹ سنی, خیمے سے باہر آئی. زلجنا نے گردن جھکا دی. بی بی نے گردن پر ہاتھ رکھا اور ایک سوال کیا, یا جواد ابی حل سقیا ابی ام قتلا شانا. اے میرے بابا کے با وفا گھوڑے, اتنا بتا پانی پلا کر مارا. اجرکم اللہ. حق ہے ایسے ہی رونے کا. آج حسین کی عزادار بی بی کا ماتم ہے. یہ بچہ پوچھ سکتا ہے بی بی سکینہ کی شہادت کیسے ہوئی. میں بالابک کے ذریعے سے لبنان کے رستے سے شام گیا کچھ سال پہلے, تو بالابک کے شہر میں امام حسین کی 2 بیٹیوں کے مزار ہیں. جی, ایک بیٹی کا مزار میں نے پوچھا, دیکھا, پڑھا جا کر, تو وہ بیٹی وہ تھی کہ جس پہ سر پہ پتھر مارا گیا, خون رک نہیں رہا تھا, وہ بچی شہید ہو گئی. اور آج لبنان اور شام کے سرحد پر ان کا مزار ہے. اجرکم اللہ. یہ بچہ پوچھ سکتا ہے نا جناب سکینہ کی شہادت کیسے ہوئی. بتا دوں اس بچے کو, دم گھٹنے سے ہو گئی. یہ بچی کب تک برداشت کرتی. کبھی کوئی تعزیہ نہ مارتا ہے, کبھی کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کانوں سے گوشوارے مانگ کر نہیں لیے گئے. ایک ظالم نے ایک ہاتھ, پتھر سا ہاتھ سر پر رکھا اور ایک ہاتھ سے گوشوارے چھینے, نوچے جب تک زندہ رہی. اپنے کانوں کے دکھنے کا, بھیا میرے کان دکھتے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کبھی یہ بچی اونٹ سے گرائی گئی, کبھی یہ بچی تازیانوں کا سامنا کرتی رہی. اور ایک ایسا بھی وقت آیا کہ دربار شام میں ایک کرسی پہ بیٹھے شخص نے جناب سکینہ کی طرف اشارہ کیا. بی بی امام سجاد سے لپٹ گئی. بھیا یہ تو سنا تھا کہ اسیر بنائے جائیں گے, یہ نہیں سنا تھا کہ کنیزی میں مانگے جائیں. اجرکم اللہ. زندان شام, آدھی رات, اندھیرا, سوتے سوتے بیدار ہوئیں. اور کبھی زندان کے اس کونے میں, کبھی زندان کے اس کونے میں, اور آوازیں دیتی جا رہی تھی, بابا 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 مجھے ساتھ لے جاؤ. کبھی جناب رباب سنبھالتی, کبھی جناب زینب سنبھالتی. سکینہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ نہیں پھوپھی اماں, میرے بابا آئے تھے, ابھی میرے ساتھ میرے پاس بیٹھے تھے, مجھ سے کہہ رہے تھے میں تمہیں لینے آیا ہوں. پھوپھی اماں میں بابا کے ساتھ جاؤں گی, میرا بابا مجھے چھوڑ کے کیسے جائے گا. بچی نے بابا بابا کی آوازیں بلند کی. دربار سے سر حسین بھیجا گیا. جب سر امام حسین کو کنیزیں لے کر آئیں اور وسط زندان میں سر کو رکھا گیا, رومال ہٹایا گیا, تو امام سجاد کی آواز آئی, سکینہ بابا آ گئے. مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا. بی بی جہاں بیٹھی تھی وہاں سے اٹھی مگر گری, اٹھی پھر گری, اٹھتے گرتے بابا کے سر تک پہنچی. بابا کا سر گود میں لیا, غور سے دیکھ کے فرمایا, بابا آپ کی رگیں کس نے کاٹی؟ بابا یہ آپ کی پیشانی پہ پتھر کس نے مارا؟ بابا یہ آپ کے چہرے پہ کس کا خون ہے؟ پھر کہتی ہے, بابا جو آپ نے گوشوارے دیے تھے وہ چھین لیے. بابا مجھے تماچے مارتے,
بابا مجھ پہ ہاتھ اٹھا دے. بچی بابا بابا کرتی کرتی سو گئی. امام سجاد قریب آئے, نبض پر ہاتھ رکھا, جناب زینب کو دیکھ کر فرمایا اماں رب آپ کو سنبھالیے. آواز آئی انا للہ